بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک میٹنگ ہوتی ہے جناب، اور میٹنگ جو ہے ریگارڈنگ آزاد کشمیر الیکشنز ہوتی ہے، جس میں ندیم افضل چند صاحب ہوتے ہیں، کائرہ صاحب ہوتے ہیں، پرائم منسٹر AJK کے جناب راٹھور صاحب ہوتے ہیں، اور دوسرے اینڈ سے یعنی کہ حکومت کے اینڈ سے امیر مقام صاحب ہوتے ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب ہوتے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف صاحب اس کا ذکر کر رہے ہیں اس میٹنگ کا، اور کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ آخری میٹنگ جو تھی گزشتہ رات کو ہوئی۔ اب اس میں سے کیا نکلا، کیا حاصل وصول ہوا، اس میں انہوں نے اپنے کنسرنز راجہ پرویز اشرف صاحب نے شو کیے۔ ان کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کے دوسرے لوگ تھے، ندیم افضل چند، کائرہ صاحب اور پرائم منسٹر AJK، وہ بھی شامل تھے۔ نیئر حسین بخاری صاحب بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، اور نیئر حسین بخاری صاحب نے بھی بتایا کہ جناب جو ان کے ریزرویشنز تھے یا ان کے کنسرنز تھے پیپلز پارٹی کے، انہوں نے اس کے سامنے پیش کیے۔ اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ جناب پیپلز پارٹی کے اینڈ سے کہا گیا کہ جناب دھاندلی ہو رہی ہے۔ اب دھاندلی کے شواہد جو ہے انہوں نے ان کے سامنے رکھے، اور یہاں تک کہا گیا کہ لگتا ایسے ہے کہ جناب یہ سب پری پلانڈ تھا۔ اس سے بڑا ایلیگیشن تو میرے خیال میں اور کوئی نہیں لگ سکتا تھا۔ لیکن اینی ویز ان کنسرنز کو ریز کرنے کے بعد اس کا نکلا کیا، اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ کیونکہ آج بھی ہم نے دیکھا مسلم لیگ نون جو ہے بار بار کہہ رہی ہے جناب کہ جناب پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ نہیں ملا، پیپلز پارٹی والوں کو ووٹ نہیں پڑا۔ دس از واٹ نون لیگ والاز آر سیئنگ۔ ان کی جو لیڈرشپ ہے، سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ، وہ بار بار یہ بات کر رہی ہے، اور وہ بار بار کہہ رہی ہے کہ جناب یہ ایبزارب کریں پیپلز پارٹی والے اس رزلٹ کو اور اس کو مان لیں۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ پیپلز پارٹی از ایڈمنٹ، اور وہ بار بار یہ کنسرن ریز کر رہی ہے کہ نہیں جناب، جو ان کے علاقے تھے وہاں پہ پولنگ سٹاف بھی نہیں پہنچا، جو کہ ایک دن پہلے پہنچ جانا چاہیے تھا، وہ نہیں پہنچا، اور وہاں پہ ان جگہوں پہ جہاں پہ پیپلز پارٹی کی میجورٹی موجود تھی وہاں پہ الیکشن یعنی کہ ووٹ نہیں پڑا۔ کیوں نہیں پڑا؟ کیا ریزنز تھے؟ اس پہ بھی ہم ضرور بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ نیئر حسین بخاری صاحب مظفر آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں۔ مظفر آباد سے ان سے بات کریں گے، لائک سم کنیکشن پرابلمس، لیکن ہم پھر بھی اس ہینڈل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بخاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ مولا کا کرم رانا صاحب، خیریت۔ بخاری صاحب، آپ کی میٹنگ ہوتی ہے رانا ثناء اللہ صاحب سے، امیر مقام صاحب سے، آپ اپنے کنسرنز ریز کرتے ہیں۔ آج سارا دن بھی آپ لوگ اپنے کنسرنز ریز کرتے رہے پیپلز پارٹی والے کہ جناب وہاں پہ ریگنگ ہو رہی ہے، اور آپ کے علاقے جہاں پہ آپ کو ووٹ زیادہ پڑنے تھے ان پولنگ سٹیشنز پر بھی عملہ نہیں پہنچا۔ سو اس کا پھر نکلا کیا، حاصل وصول کیا ہوا اس میٹنگ کا؟ شکریہ رانا صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ نے انٹرو میں ڈیٹیل دی۔ یہ 30 تاریخ کو ہماری پہلی میٹنگ ہوتی ہے کے ساتھ، PMLN کے ساتھ۔ مجھے چیئرمین نے کنوے کیا، میں کہ ان کو کنوے کیا گیا مسلم لیگ کی قیادت سے اسلام آباد سے کہ ہمارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، تو آپ کا جو موقف ہے دھاندلی کا، اس پہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ذرا ماحول زیادہ کشیدہ ہو رہا تھا آپس میں، گفتگو اس قسم کی۔ اور چیئرمین کا بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ مجھ سے اگر الیکشن چھینا گیا یا میرے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا تو پھر آپ کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ تو اس کے نتیجے میں وہ ان کی ٹیم تھی، تو چیئرمین نے ایک 3 ممبر کمیٹی بنائی، جس میں مجھے بطور سیکرٹری جنرل کائرہ اور ندیم چند، اور یہ کہا گیا کہ آپ پرائم منسٹر آف کشمیر کو بھی ساتھ لیں۔ ٹھیک۔ تو ہم نے ان سے کوآرڈینیٹ کیا، جہاں رہائش پذیر تھے وہاں ہم بھی تھے، ایک میٹنگ روم ہم نے ارینج کیا، تو وہاں پہ یہ ٹیم بھی آ گئی اور ہماری ٹیم بھی آ گئی۔ تو ہم نے ان کو کہا کہ جناب میرپور ڈویژن میں جو الیکشنز ہیں وہ فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے، یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلے بات کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا جی 4 حلقے جو ہیں اس پہ جبر اور تشدد بھی ہوا اور ٹھپے بھی لگائے گئے، تو انہوں نے کہا جیسے ان 4 حلقوں کے علاوہ تو کوئی ڈسکس نہیں۔ میں کہا ہم 4 حلقے ڈسکس کریں۔ ہم نے ان کو 4 حلقے بتائے کوٹلی کے،
کہ یہ کوٹلی کے 4 حلقے ہیں، اس میں جو ہے ریگنگ ہوئی ہے، انفیئر مینز یوز ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس ریکارڈ ہے۔ اچھا، تو میں نے ان کو ریکارڈ فراہم کر دیا۔ مثلا LA9 میں کوئی 16 پولنگ اسٹیشن تھے جہاں پہ ٹرن اوور مور دین 80% تھا، اور بعض جگہ 97 اور 99% تھا۔ 40 پولنگ اسٹیشن تھے LA12 کے، اس میں بھی یہی صورتحال تھی۔ اس کے بعد ایک حلقہ تھا اخلاق کا، ادھر کوٹلی کا، اس میں 1 سائیڈڈ ٹریفک تھی۔ تو ایک حلقہ تھا ادھر بیبر کا، اور اس میں بھی ارریگولرٹیز تھی۔ خیر ان سے ہم نے ہمارا مٹیریل لیا، انہوں نے کہا جی آپ یہ مٹیریل دے دیں، ہم اپنے نمائندوں سے بھی اپنا مٹیریل منگاتے ہیں، آپ اس کو بھی ایگزامن کر لیں۔ ہم نے کہا ہم ایگزامن کرنے کو تیار ہیں۔ ٹھیک۔ تو شام ہم پھر ملے، شام کو انہوں نے مٹیریل دیا تو ہم نے کہا چلیں جی آگے، نہیں جی آپ ایگزامن کر لیں تو کل بیٹھ جاتے ہیں۔ تو وہ ان کا ایک ڈیلنگ پروسیس تھا جس کو میں چاہتا تھا کہ میں 2 سے پہلے اس کو کنکلوڈ کروں۔ اچھا، بہرحال وہ ہمارے ڈاکومنٹ ایکسچینج ہوئے، تو پھر پرسوں رات یہ پہنچ نہیں سکے کہ ہم کنکلوڈ کرتے، تو کل آخری میٹنگ تھی، اس سے پہلے 2 میٹنگ ہو چکی تھی۔ ان کو ایڈیشنل ایویڈنس بھی دیا، اور ایک پرنسپل یہ طے ہوا کہ ایک بینچ مارک بنا لیتے ہیں کہ یہاں اس بینچ مارک سے اوپر ٹرن اوور ہوا ہے، اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور الیکشن کمیشن سے کہیں گے یہاں پہ ری پولنگ کروائیں۔ اچھا، دے ایگریڈ ٹو اٹ۔ اچھا، کل جو ہوئی میٹنگ، جو لاسٹ میٹنگ ہوئی جس میں رانا ثناء اللہ بھی تھے اور امیر مقام بھی تھے، اور یہ کل ہماری کوئی 10-11 بجے میٹنگ ہوئی، اس پہ ہم اس بات پہ طے کر لیا کہ 80% از دی بینچ مارک۔ تو ان کا موقف تھا کہ بعض جو نیٹو پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں وہاں پہ فیملیز ہوتی ہیں، زور ہوتا ہے، تو وہاں ٹرن اوور زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ طے ہو گیا کہ 80% بینچ مارک پہ جتنے پولنگ اسٹیشن جس کانسٹیچوئنسی میں ہیں، ہم ECB کو کہیں گے کہ آپ اس پہ ری پول کرائیں۔ ٹھیک۔ اینڈ ان پرنسپل دے ایگریڈ ٹو اس۔ اچھا، ان پرنسپل دے ایگریڈ ٹو اس۔ صرف رانا صاحب نے مجھے کہا کہ جی مجھے یہ اپروول چاہیے ہوگی اپنے پرائم منسٹر سے۔ یہ کس نے کہا جی؟ رانا ثناء اللہ نے کہا اچھا، اوکے، کہ اس فارمولے پہ مجھے پرائم منسٹر پاکستان سے اپروول چاہیے ہوگی۔ ٹھیک۔ میں نے کہا آبویسلی مجھے بھی اپنے چیئرمین سے اپروول چاہیے۔ تو میں نے یہ موقف جو تھا ان کا آیا، جو ہم نے طے کیا، میں نے اپنے چیئرمین کو بھیجا، اور چیئرمین صاحب نے مجھے رسپونڈ کیا کہ اوکے آئی گیو یو دی اپروول۔ ٹھیک۔ اب ہم ان کے انتظار میں تھے کہ 1 بجے 2 بجے 3 بجے، یہ موصوف ہمیں ملے کوئی نہ۔ اچھا، کوئی 6 بجے ہم نے فون کیا تو وہ کہنے لگے، پہلے رسپونڈ نہیں کر رہے تھے، پھر امیر مقام نے کہا کہ جی میرے حلقے میں وہ سواب تنجوکان کا حادثہ ہوا، میرے حلقے کے لوگ تھے، میں تو ادھر نکل گیا۔ اچھا۔ قمر کارا نے رانا ثناء اللہ صاحب سے کہا، تو انہوں نے کہا جناب میں تو ابھی اسلام آباد پہنچنے والا ہوں، تو ہمارا ادھر وہ جنرل سیکرٹری ہے وہ آپ کو بتا دے گا۔ تو قمر نے کہا دس از ڈسگریس ٹو اس، یو شوڈ ہیو انفارمڈ اس، ہمیں بتا کے جاتے کہ بھائی ہم نہیں مل رہے، ہم 6 بجے تک بیٹھے انتظار کر رہے ہیں آپ دونوں منسٹرز کا، اور آپ ایک جونیئر سا بندہ کہتے ہیں جی تم چلے جاؤ۔ تو ادھر انہوں نے کہا نیئر بخاری میری پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہے، وائی وڈ ہی سی یور پروونشل جنرل سیکرٹری؟ گفتگو ہماری آپ کے ساتھ تھی، فیڈرل منسٹر بیٹھے ہوئے تھے، آپ اپنی قیادت کی ڈائریکشن پہ بیٹھے تھے، میں اپنی قیادت کی ڈائریکشن پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ دس از دی ہول ایپیسوڈ کہ وہ کیونکہ ان کے جو الیکشن جیتے ہوئے تھے اور جو سائڈ ان کے کینڈیڈیٹ کی تھی ادھر رزلٹ جو تھا 99.2 97.2 مطلب اٹ واز ابو 80% موسٹلی۔ تو یہ کوئی 35 پولنگ اسٹیشن ایسے تھے LA12 میں اور جس میں ری پولنگ ہونی تھی، اور ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ بھی اپلیکیشن موو کریں گے، ہم بھی کریں گے، اور وی کنسیڈ الیکشن چیف الیکشن کمیشنر جی آپ ری پول کر دیں، کیونکہ یہ بڑا ان نیچرل لگتا ہے رانا صاحب کہ دنیا میں کہیں بھی اتنا ٹرن اوور نہیں ہوتا، یہ بڑا ان لاجیکل ٹرن اوور ہے، ان نیچرل ٹرن اوور ہے۔ تو وہ پھر اس وعدہ کر کے پھر وہ بھاگ کے کہ ہمیں کہا کہ ہم پرائم منسٹر سے پوچھ کے اس پہ چلتے ہیں ECP، اب میں بیٹھا تھا کہ ECP جانا ہے ہم نے۔ تو دس از دی ہول
افیئر جی. So things did not work out between you and the government, right? اس کو short term. It did not work out. In principally, their team agreed with me. ٹھیک. But subsequently, they backed out. اچھا چلے they backed out and things did not work out. Now what next? آگے کیا؟ نا آج الیکشن تھا مظفر آباد ڈویژن میں. جی. تو اور یہ حکومت مرکز میں ان کی ہے. کشمیر افیئرز کا منسٹر ان کا ہے. کیبنٹ کے ان کے ممبران یہاں موجود تھے. الیکشن سارے پروسیس میں. وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر ہمارا ہے. پرائم منسٹر بالکل ہے, لیکن جب الیکشن اناؤنس ہو جائے تو پرائم منسٹر کی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہوتی تھی جب شیڈول ہو جائے. ساری دنیا میں یہاں پہ یہ کیئر ٹیکر کنسیپٹ ہمارا پاکستان میں ہے, لیکن باقی جہاں پہ پارلیمانی جمہوریت ہے وہاں پہ وہی کیبنٹ کنٹینیو کرتی ہے, لیکن وہ کرتی ہے فار ڈے ٹو ڈے افیئرس. ٹھیک. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ڈے ٹو ڈے افیئرس پہ بیوروکریسی کتنا کہنا مانتی ہے. آپ کی منسٹری اوپر جس کی ہیجمنی ہے, جو کشمیر افیئرس کی منسٹری ہے نا, دیٹ از دی کنٹرولنگ اتھارٹی. ڈائریکشن پھر بیوروکریسی ان سے لیتی ہے. تو آج صبح سے 100/100 کے ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہے چودھری لطیف اکبر. جی. نون لیگ کے کارکن اس پہ حملہ آور ہوئے. اس کے اسٹاف سے اسلحہ چھیننے کی کوشش کی گئی. اسی کے حلقے میں ایک ہمارا کارکن تھا, اس کو شہید کر دیا گیا, نون کے لوگوں نے مار دیا. اسی کے حلقے میں ایک اور ہمارا وکیل تھا ممتاز نقوی ایڈوکیٹ, اس کو زخمی کیا. اسی کے حلقے میں ہمارا میں نے صلاح الدین جنیجو وہ گیا, اور ساتھ اس کے کارکن تھے, اس کو بھی گولی مار کے زخمی کیا, اس کے کارکنوں بھی زخمی کر دیا. جبر کے ماحول سے اگر یہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں جیت سکتے. ان کو میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ 2021 کا الیکشن آپ دیکھ لیں کس کا, 4 سیٹیں لی تھی, 5 انہوں نے نون نے. ہم جو تھے 12 سیٹوں پہ تھے. اور یہ کہتے ہیں جی بڑی پذیرائی ملتی ہے نون کو آزاد کشمیر میں, اور اس دفعہ تو ہمیں زیادہ پذیرائی مل رہی تھی ہمارے موقف کی, جو موقف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کیا. اور ہم سمجھتے تھے کہ ان 33 سیٹوں میں جو ادھر آزاد کشمیر میں ان میں ہم سمپل میجورٹی لے جائیں گے. اچھا چلیں, یہ تو چلیں آپ نے پورا سینیریو ہمارے سامنے رکھ دیا, آج کا بھی پہلے کا بھی, حکومت کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے اس کا بھی رکھ دیا. اب ریزلٹس مطلب کہ آنا شروع ہو گئے ہیں سیکنڈ فیز کے. اب واٹ از دا پیپلز پارٹی اسٹریٹجی؟ جی اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کی کوئی کلیئرٹی آنی چاہیے کہ ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو گو اباؤٹ آل دیز تھنگس. اگلا بھی فیز آنا ہے الیکشن کا. اس میں دیکھیں نا جی, ہم نے اسی لیے ان سے بیٹھ کے بات کی تھی کہ آج کا جو الیکشن ہے اس کو فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے مذاکرات میں میرپور ڈویژن کی وجہ سے بیٹھے تھے, اور ہم نے ان کو کنوے کیا. اور یہ تو سیٹس کی تھی نا. اس کے بعد 2 اور ایشوز تھے ان کے ساتھ. ایک تو لا اینڈ آرڈر سچویشن, اس کو آپ نے وفاق نے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے, اور جو سینسٹیو کانسٹیچوئنسیز ہیں اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی تعداد پوری ہونی چاہیے. اور واٹ نیکسٹ, اس کے بارے میں تو میرے چیئرمین نے 30 کو یہاں جلسہ کر کے کہہ دیا, اگر میرے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا تو پھر آپ کی بھی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی. اب اس کی اور میں وضاحت کیا کر سکتا ہوں. آئی اسٹینڈ بائی دی اسٹیٹمنٹ آف مائی چیئرمین. اچھا تھوڑا سا یہاں پہ ٹھیک ہے, جو بلاول بھٹو نے اسٹیٹمنٹ دیا جلسے میں وہ ٹھیک ہے, وہ سب نے سنا اور اس پہ تبصرے بھی بہت ہوئے. لیکن ابھی سچویشن یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا مرکز میں آ جائیں تو مرکز میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے اتحادی ہیں. تو اگر اتحادی ہیں تو اس پہ یہ الیکشن جو ہے, اگر یہاں پہ جیسے آپ اپنے کنسرنز ریز کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے, تو یہاں پہ اس کا کوئی اثر پڑے گا؟ یہاں پہ جو آپ کا چل رہا ہے اتحاد مرکز کے اندر, اس میں کوئی اثر پڑے گا اس پر؟ اس سے متاثر ہم ہوں گے یا وہ ہوں گے؟ جو بھی متاثر ہوں گے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کا ڈیسیژن نہیں رانا صاحب, آپ بات سنیں نا. جی. اگر ہم ان کی سپورٹ ہم ان کو نہیں دیتے جی, یہ متاثر ہوں گے نا. گورنمنٹ ان کی جائے گی, میری گورنمنٹ تو نہیں جائے گی, میری کیبنٹ سلاٹ تو نہیں جائے گی, سمجھیں؟ تو جو متاثر ہونے والا ہے اس کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ معاملات کو درست سمت میں لے کے جائے, کنٹروورسیز کو ختم کرے,
ہے جی، پیشنس اور ٹالرنس دکھائے جی یہ تو جس سے متاثر ہونا ہے الٹیمیٹلی اس کی تو سوچ جو ہے پازیٹیو سوچ ہونی چاہیے انہیں. اگر وہ نیگیٹو سوچ پہ جاتا ہے تو پھر لیٹ ہم فیس دی فیٹ. مطلب آپ ان سو مینی ورڈز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مرکز میں پھر کوئی الٹیمیٹ سٹیپ لیں گے. دس از واٹ یو آر سیئنگ. آبویسلی میری قیادت بیٹھے گی, میری قیادت اپنی سی سی میں بات کرے گی, میری قیادت اپنی پارٹی جو فورم ہے ہمارا سیکٹر اس میں بات کرے گی, تو اور پھر ڈیسیژن تو الٹیمیٹلی قیادت کا ہوگا. لیکن میں تو وہ بات کہہ رہا ہوں, آپ نے کہا متاثر وہ ہوں گے, میں نہیں متاثر ہوں گا کیونکہ مجھے ان کے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے, ان کو میرے ووٹوں کی ضرورت ہے. اچھا بخاری صاحب, آپ کی ایک بڑی امپورٹنٹ سیٹ ہے پیپلز پارٹی کے اندر, ایک بڑا آپ پرانا مقام ہے, آپ پرانے میں تو ورکر کہوں گا, آپ شروع سے پیپلز پارٹی کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. کسی سٹیج پہ آپ لوگوں کی یہ بھی برین سٹارمنگ سیشنز ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے اندر ود ان کہ جناب الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا جائے, تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, مطلب اس میں برین سٹارمنگ ہوئی تھی آپ لوگوں کی, تو وہ اس کے بعد آپ لوگ پھر بھی حصہ لیتے ہیں. پہلے فیز میں بھی آپ نے کنسرنز ریز کیے, دوسرے فیز میں بھی کنسرنز ریز کرے, تھرڈ فیز میں بھی I don't know what's going to happen in the third phase, لیکن then again اگر تھرڈ فیز میں بھی آپ کے کنسرنز اسی طرح ریز ہوتے رہے تو پھر آپ الٹیمیٹ سٹیپ لیں گے مرکز میں. ٹھیک ہے, آپ نے کلیئرٹی دے دی کہ وہ قیادت آپ کی فیصلہ کرے گی, لیکن آپ بتائیں اس چیز پہ متفق ہیں ایز آف ناؤ کہ جناب پھر آپ کو الٹیمیٹ فیصلہ لے سکتے ہیں مرکز کے اندر؟ نہیں, رانا صاحب ایک آپ نے کہا کہ جو برین اسٹارمنگ ہوئی بائیک آؤٹ کی, اس پہ مطلب ہے میرے خیال آپ کو کہیں غلط انفارمیشن ہے. پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑی غلطی 1985 میں کی, ٹھیک ہے, جس کا بائیک آؤٹ کا جس کا احساس محترمہ شہید کو بھی تھا. جی جی, اور محترمہ شہید کہتی تھی کہ ہمیں یہ پولیٹیکل مسٹیک ہوئی کہ اس کو الیکشن کو بائیک آؤٹ کیا. اس کے بعد میری قیادت نے کبھی بھی بائیک آؤٹ نہیں سوچا. ہم نے کہا یہ قیادت کی بات نہیں کر رہا بخاری صاحب, آئی ایم سوری, میں قیادت کی بات نہیں کر رہا, لیکن وہاں سے اندر سے مشورے آئے تھے آپ کو. مائٹ بھی آئے ہوں گے چیئرمین کو دیے, لیکن میری قیادت پہ ایک پرنسپل سٹینڈ ہے, کم وٹ نہیں. یہ دیکھیں بی بی 18 سیٹوں کے ساتھ بھی 97 میں قومی اسمبلی میں بیٹھی. بالکل, یہ آپ دیکھیں 2018 میں مولانا صاحب اور میاں نواز شریف صاحب اسمبلی میں بیٹھنا نہیں چاہتے تھے, لیکن یہ کریڈٹ جاتا ہے آصف علی زرداری صاحب کو اور چیئرمین بلاول کو, انہیں پرسویٹ کیا کہ جی پلیٹ فارم نہیں چھوڑا کرتے. بالکل تو ٹھیک, میری پارٹی تو کبھی بھی کسی الیکشن سے بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہے گی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. سو مطلب یو گائز آر گوئنگ ٹو اسٹے ہیئر, کنسرنز اپنے ریز کرتے رہیں گے, مذاکرات آپ کے نہیں کامیاب ہو سکے لیکن آپ لوگ بیک آؤٹ نہیں گئے, میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے کسی کے لیے, آپ بالکل وہاں پہ ٹل دا لاسٹ مومنٹ آپ فائٹ آؤٹ کریں گے. دس از واٹ یو آر سیئنگ رائٹ؟ وائی ناٹ. ٹھیک, لگے جب بندہ رنگ سے باہر چلا جائے ہاں تو پھر وہ اکیلا بھی باکسر کو ہاتھ اٹھائے گا نا, جی, ریفری تو اسی کا پھر ہاتھ پکڑے گا, تو کیوں ریفری کو ہاتھ اس کا پکڑنے دیں, رنگ کے اندر رہے نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک لاسٹ چیز سمجھا دیں, آپ لوگوں کے جو یہاں پہ کیمپین چل رہی تھی, جو جلسے ہو رہے تھے, جلوس ہو رہے تھے, اس میں بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب پی ٹی آئی والوں نے غلطی کی جناب پارٹیسپیٹ نہ کر کے. آپ کے خیال میں پی ٹی آئی نے جو پارٹیسپیٹ نہیں کیا وہ بھی ووٹ آپ کو پڑا یا نون کو پڑا؟ دیکھیں جی, اس میں یہاں پہ ڈفرینٹ سچویشن ہے. یہاں پہ ایک اور ایلیمنٹ بھی بڑا تگڑا کرتا ہنگامہ رائی کر رہا ہے جی, اور پی ٹی آئی کو جو ایٹیچیوڈ ہے وہ پولیٹیکل ایٹیچیوڈ ہے. میری قیادت نے بھی ان کو کہا, ہم بھی کہتے رہتے ہیں جی, کہ بھائی یہ بائیک آؤٹ جو ہے نا, یہ اٹ از ناٹ اے سولوشن. وہ قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے بھی بائیک آؤٹ کے باہر کل چلے تھے, الیکشن سے بھی بائیک آؤٹ. تو دین واٹ از پالیٹکس؟ ٹھیک, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یا ووٹ کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کس سائڈ پہ گیا, لیکن ان کی لائکنگ جو ہے نون کے ساتھ تو قطعاً نہیں تھی. ٹھیک, نون کے ساتھ ان کی لائکنگ نظر نہیں آتی. جی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بخاری صاحب, thank you very much for talking to us. It's always a pleasure to have you جی. تھینک یو. تھینک یو جی. نہیں, بخاری صاحب جناب مظفر آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے, کنسرنز اپنے ریز کرتے رہے, اور ابھی جناب جو راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا تھا ابھی کچھ لمحے پہلے ٹی وی پہ آ کے, انہوں نے کہا تھا کہ مذاکرات حکومت کے ساتھ ہوئے تھے, حکومت کو اپنے کنسرنز انہوں نے ریز کیے تھے. راجہ پرویز اشرف صاحب کا کہنا یہ تھا, لیکن
نیر بخاری صاحب کہتے ہیں یس ہم لوگوں نے اپنے کنسرنز ریز کیے تھے، بالکل کیے تھے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور وہ جو مذاکرات تھے اس میں ایک کرائیٹیریا بھی بتایا بخاری صاحب نے، کیا کرائیٹیریا تھا اس کو سامنے رکھا تھا، اور اس پہ اتفاق ہو گیا تھا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے اور امیر مقام صاحب نے کہا تھا کہ ہم اپنی قیادت سے پوچھ کے بتائیں گے، اینڈ سملرلی آن دا ادر ہینڈ یہ کہا گیا تھا پیپلز پارٹی والوں کی طرف سے کہ جناب وہ بھی اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے پوچھ کے بتائیں گے کہ 80% کا کرائیٹیریا ایک فکس کر لیتے ہیں جہاں پہ 80% ووٹ پڑے ہیں، کیونکہ یہ جو باقی ووٹ پڑے تھے جہاں پہ جناب کہا جاتا ہے کہ 80% یا 90% پلس مائنس اس طرح ووٹ پڑتے رہے، وہ کچھ سمجھ سے باہر تھے، تو ایک کرائیٹیریا فکس کر لیا انہوں نے کہ جناب 80% جہاں پہ ووٹ پڑے ہیں وہاں پہ جناب وہاں پہ ہم اپنی جو ہے ایشوز جو ہے ریز کریں گے یا اس کو مان لیں گے۔ 4 حلقوں کا ذکر کیا پیپلز پارٹی نے کہ وہاں پہ جناب 4 حلقوں میں دوبارہ جناب الیکشنز کرائے جائیں، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے مل کر جائیں گے الیکشن کمیشن کے پاس اور وہاں پہ جا کے وہ درخواست دیں گے کہ ان 4 حلقوں میں دوبارہ الیکشنز کرائے جائیں۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے جناب نیر حسین بخاری صاحب کی طرف سے کہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب اور امیر مقام صاحب جو سکیجول تھا، جو میٹنگ کے لیے دوبارہ طے کیا گیا تھا، اس پہ وہ نہیں آئے۔ چند صاحب اور کائرہ صاحب اور اے جے کے پرائم منسٹر راٹھور صاحب وہ سب وہاں پہ انتظار کرتے رہے، لیکن کامیاب نہیں ہوئے مذاکرات۔ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس فارمولے کو اوکے کر دیا، انہوں نے اس پہ جناب جو نیر حسین بخاری صاحب، جو چند صاحب، کائرہ صاحب اور راٹھور صاحب نے مل کر جناب ایک کرائیٹیریا جو سامنے رکھا تھا امیر مقام صاحب کے، رانا ثناء اللہ صاحب کے، اس کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جناب اس کو جناب اوکے کر دیا، لیکن باقی لوگ آن دا ادر ہینڈ مسلم لیگ نون والے وہاں پر نہیں آئے، جس کی وجہ سے کنسرنز وہیں کے وہیں رہے اور کوئی وہاں پہ ایشوز سارٹ آؤٹ نہیں ہوا، تو مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیر حسین بخاری صاحب کہتے ہیں جناب کہ ہم میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے، ہمارے کنسرنز ہیں، ہم اپنے کنسرنز ریز کر رہے ہیں، لیکن میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے، کوئی بائیکاٹ نہیں ہوگا۔ جو پی ٹی آئی نے غلطی کی ہے بائیکاٹ کی، وہ پیپلز پارٹی کبھی نہیں کرے گی۔ اور بڑا اچھا ریفرنس دیا انہوں نے، بالکل بات صحیح کی انہوں نے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے وہ 17-18 سیٹیں لے کر نیشنل اسمبلی میں بیٹھ گئی تھی، اور اس وقت ان کو کہا جاتا تھا کہ جناب انہوں نے غلطی کی، ان کو بائیکاٹ کر دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا کہ نہیں، میں میدان کھلا نہیں چھوڑوں گی اور میں جناب اسمبلی میں بیٹھوں گی۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا جناب کہ کچھ عرصے کے بعد ان کی حکومت پیپلز پارٹی کی قائم بھی ہوگی۔ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب، ان کے بھی کچھ کنسرنز ہیں الیکشنز، اور اس کے علاوہ جو جناب سٹیٹمنٹ آئی تھی محسن نقوی صاحب کی طرف سے کہ یہ نظام جو ہے یہ نہیں چل رہا، یہ سسٹم جو ہے یہ کلیپس کر گیا ہے، اور جناب اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ سسٹم نہیں درست کیا گیا تو 10 سال بعد بھی ہم لوگ اسی طرح بحث کرتے رہیں گے، لیکن چیزیں کوئی پاکستان میں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ سو ان کو کنسرن جو ریز کیے محسن نقوی صاحب نے درست کیے، بالکل ٹھیک، لیکن کون ایڈریس کرنا شروع کرے گا ان چیزوں کو، کہ کون پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھائے گا ساتھ، تاکہ ایک بال رول ہو جائے اور سارے ایشوز جو ہے ریفارمز ہیں، there are so many things those have to be done، وہ ساری چیزوں پہ کنسنسس ہو سکے گا، نہیں ہو سکے گا، اور کب یہ بات چیت شروع ہوگی، 14 اگست کے بعد یا اس سے پہلے، یا کیبنٹ جب یہاں پہ ایکسپینڈ کرنے جا رہی ہے اس کے بعد ہوگا، 14 اگست کے بعد یہ ڈیسیژن لیا جائے گا، یا کیسے ہوگی ساری چیزیں؟ محمد زبیر صاحب سے پوچھیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ سابق گورنر سندھ زبیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ محمد زبیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی میں خیریت سے ہوں۔ بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں آج آپ۔ مطلب ظاہر ہے خوشی کا موقع تو نہیں ہے، لیکن اچھا نہیں لگتا یہ کہتے ہوئے کہ جو ہم نے سوچا تھا اور سمجھا تھا کہ پاکستان کے ساتھ جو کھاڑ پھاڑ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ایٹ لیسٹ وہ ایک بہت ہی ایک ارلی سٹیج میں ڈیٹیکٹ ہو گیا، ورنہ تو آپ کو پتا ہے کہ جو جنرلی بات کی جاتی تھی کہ یہ نظام جو ہے اگلے 10-15 سال چلتا رہے گا، 20 سال چلتا رہے گا اور کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے، تو وہ جو ایک ارلی ڈیٹیکشن ہو جائے نا کسی بیماری کی، تو وہ بھی ایک اچھی نیوز ہوتی ہے۔ تو اس سے جو بھی نکل کے آئے گا، اب یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ کیا نکل کے آئے گا، کیا نتیجہ نکل کے آئے گا،
बट जो चल रहा था एक फेक, जो था प्रेसिडेंट ट्रम्प फेक का वर्ड यूज करते हैं बार बार, जो चल रहा था वो मेरा ख्याल है अब नहीं चलेगा। प्रेसिडेंट ट्रम्प कहाँ से याद आ गया आपको जुबैर साहब? मैंने कहा वो बार बार एक चीज कहते हैं ना, फेक है, ये भी फेक है, ये भी हाँ फेक है, हाँ, तो लोग उससे वर्ड से फेमिलियर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए ट्रम्प याद आया आपको। अच्छा अच्छा जी अच्छा। तो अगर आपको मतलब कि जो नया जो रियलाइजेशन हुई है, लेट मी पुट इट दिस वे, कि जो रियलाइजेशन है कि जनाब ये निज़ाम जो है नहीं चल रहा और कोलैप्स कर गया है, इसको ठीक करने में ज़ाहिर है ओवरनाइट तो ठीक नहीं हो सकता, ये इट विल टेक टाइम, और इसमें बहुत सी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कड़वे घूंट भरने पड़ेंगे। वो सारी चीज़ें तो कैसे होंगी, मतलब कि हाउ विल इनिशिएट कैसे होगी, बॉल कैसे रोल होगी? चलें अभी तो एक स्टेटमेंट दे के फीडबैक लिया जा रहा है, ठीक है ना, स्टेटमेंट आ गई जनाब यहाँ से नकवी साहब की, नकवी साहब ने स्टेटमेंट दिया, अब फीडबैक जा रहा है कि जनाब फीडबैक में क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, क्या इससे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो उसके बाद ये कैसे रोल कैसे होगा, प्रैक्टिकली रोल कैसे होगा, ये सारी चीज़ें इसको कैसे देखिए, सबसे एग्जीक्यूट पहले कैसे करेंगे? it is sort of too early to suggest कि जी क्या होगा, क्योंकि अभी तो देखें एक मोहसिन नकवी साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने एक बयान जारी कर दिया और एक फैसला सुना दिया कि ये जो निज़ाम है ये कोलैप्स कर गया, और ये उन्होंने बल्कि जोर दे के कहा कि ये अगर आप इस तरह से चलते रहे तो 10 साल के बाद भी हम यहाँ बैठे होंगे बिल्कुल और ठीक। मुल्क तरक्की नहीं करेगा। हाँ तो एक तो अभी उन्होंने कहा, फिर ISPR चीफ उसके दूसरे दिन आया और उन्होंने मोर और लेस उनकी मोहसिन नकवी साहब की बात को एंडोर्स कर दिया। ठीक। जो 2-4 उन्होंने प्रपोजल्स भी दिए कि जी प्रोविंसेस नए बनने चाहिए, छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और फिर उसके बाद अब मसला ये है कि जो मेन 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पॉलिटिकल साइड को रिप्रेजेंट करती हैं इस निज़ाम के, PMLN और PPP, वो उससे मुत्तफिक तो नहीं होंगी जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा। PPP ने तो खुल के इजहार भी कर दिया और रिएक्ट भी कर दिया, बल्कि ये कह के रिएक्ट किया है मुराद अली शाह ने कि घिसी पिटी बातें हैं और ये बहुत पुरानी बातें हैं, इससे ये कोई पीपल्स पार्टी विल नॉट बाय दिस। PMLN के लिए मुश्किल ये है कि कल उनकी बैठक भी हुई थी और आपको पता है उसमें जो उनके बड़े हैं शरीफ फैमिली के, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसहाक डार ने बैठ के काफी घंटे तक इस पर गौर किया। अब उनकी तरफ से आया तो कुछ भी नहीं है, लेकिन परेशानी सबसे ज्यादा उनके लिए है कि हम करें तो क्या करें। नवाज शरीफ ने ये तो जरूर कहा होगा शहबाज शरीफ को कि आपने कर लिया अपना फॉर्मूले से, हुकूमत करके देख लिया, आप हमें भी ब्लेम करते थे कि नवाज शरीफ कन्फ्रंटेशन करते हैं इसलिए हुकूमत का तख्ता होता है। अब तो आपका वैसे ही तख्ता होने जा रहा है आप, और फिर भी आप वहां आके गिर गए हैं जहां कभी भी कोई नहीं गिरा था। सो PMLN इज अ वेरी टफ चॉइस। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन PMLN क्या फैसला करता है, क्या कन्फ्रंटेशन करने का फैसला करता है, क्या इसके बाद भी शराफत से उसी पुरानी सैलरी पर काम करने, तनख्वाह पर काम करने के लिए तैयार होंगे। बट आई डोंट थिंक सो कि ये सिस्टम इन द वे इट वाज वर्किंग जिसमें PMLN लीड कर रही थी, ये सस्टेनेबल हो ही नहीं सकता। या तो मोहसिन नकवी को फारिग करवाएं, अगर उनको फारिग नहीं करवाते तो ये सिस्टम बिल्कुल, इसका मतलब है बिल्कुल ही बैठ जाएगा जाके पाकिस्तान, और सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को। चले ये तो मतलब ठीक है, यू हैव अ पॉइंट कि भाई ये बड़ी पार्टीज जो हैं कैसे इस चीज़ को एब्जॉर्ब करेंगी, क्योंकि उनकी बहुत कुछ स्टेक पे है। सो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग, बट देन अगेन मैं वहीं पे आना चाहूँगा, जब बड़ी पार्टीज जो हैं दे आर लाइक यू नो अब रिलक्टेंट कि ये सारी चीज़ें हों, ये कड़वा घूंट तो भरना पड़ेगा और इसके बगैर चारा भी कोई नहीं है। सो अगर ये इनिशिएट होगा प्रैक्टिकली तो कैसे होगा, हु इज़ गोइंग टू डू दैट? मतलब वो लोग करेंगे जिनके स्टेक पे कुछ ना हो, पॉलिटिकल स्टेक पे कुछ ना हो, वो लोग इनिशिएट करेंगे, या हाउ विल इट वर्क? वो मैं ज़रा क्लैरिटी चाह रहा हूँ आपसे। आप प्रोविंसेस की बात कर रहे हैं? मैं सब चीज़ों की बात, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, मैं उसके बाद गवर्नेंस की भी बात कर रहा हूँ, मैं उसके साथ साथ जनाब देयर आर सो मेनी अदर इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज आल्सो व्हिच आर गोइंग टू बी व्हिच आर गोइंग टू कम लाइक in a few weeks time, probably months time.
ایک تو اگر ہم پروونسز کو چھوڑ دیں ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو گورننس کی طرف آ جائیں جس کا اظہار کیا ہے انہوں نے جی یہ کوئی چوائس سے تو خراب نہیں چل رہا تھا نا مطلب شہباز شریف کیوں چاہتے کہ جی گورننس خراب ہو مطلب وائی وڈ اینی سین پرسن فار دیٹ میٹر میں یا آپ ہوں یا کوئی بھی ہو وہ چاہے گا کہ گورننس کا بیڑا غرق ہو نہیں چاہے گا نا اس کا مطلب ہے کہ ان میں کمپٹنس ہے ہی نہیں اگر وہ ان میں کمپٹنس ہوتی تو وہ گورننس زبردست چلا سکتے تھے تو ان میں اور ان کی ٹیم میں وہ اہلیت ہے ہی نہیں تو اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ بڑے فیصلے بھائی بڑے فیصلے وہ پہلے کیوں نہیں کر رہے تھے کیا فیلڈ مارشل نے پہلے نہیں کہا ہوگا ان کو اندر میٹنگ میں کہ آپ یہ بڑے فیصلے کریں اور گورننس ٹھیک کریں وہ کہا ہوگا ان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی نظر آ رہا تھا کہ جو انڈیکیٹرز نظر آ رہے تھے کہ ایک آپ صرف اٹھا لیں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ باوجود اتنی کوششوں کے اگر پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم انویسٹمنٹ تھی تو اس کا مطلب کچھ سمجھ تو آ رہی ہوئے گی کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا تو اگر دیکھیں اگر آپ انہی پلیئر سے تبھی میں کہتا ہوں کہ مجھے محسن نقوی کی سٹیٹمنٹ سے جو شدید اختلاف ہے وہ یہ ہے وہ کہتے ہیں سسٹم فیل ہو گیا میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے ذمہ یہ لگایا تھا سسٹم they have failed the ones who had stolen the mandate وہ they have failed آپ سسٹم کو کیسے بلیم کر سکتے ہیں اگر آپ ایک کہہ رہے ہیں کہ جی سے ریفارمز کی بات آپ نے کی پاور سیکٹر کا ریفارمز ہے ٹیکس ریفارمز ہے بھائی اگر اہلیت ہی نہیں ہے کمپٹنس ہی نہیں ہے تو وہ کہاں سے ریفارم کریں گے 4.5 سال کو کم عرصہ ہوتا ہے 4 سال تو پریزیڈنشل ٹرم ہوتا ہے امریکہ کا جس میں انہوں نے صرف یونائٹڈ اسٹیٹس کی پوری دنیا کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو 4.5 سال کے بعد اگر کوئی ہمیں یہ آ کے بتائے کہ یہ پاکستان میں ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہے جو کہ برے طریقے سے فیل ہو گیا اور کولیپس کر گیا اب ہمیں ایک نیا کرنا ہے اب نیا کرنے کے لیے تو 2 طریقے ہیں انہی لوگوں سے کروایا جائے اور وہ کیا فارمولا ہے کہ وہی لوگ ہیں کرکٹ ٹیم کی ایگزامپل لے لیں نا جیسے محسن نقوی صاحب تو خود چیئرمین بھی ہیں کرکٹ بورڈ کے وہ جب 2024 میں پاکستان ورلڈ کپ میں T20 میں یونائٹڈ اسٹیٹ سے ہارا تھا تو انہوں نے کہا تھا سرجری کرنی پڑے گی ہوگی سرجری 2 سال کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں اس سے بھی تنزل سے زیادہ ہے اس سے بھی رینکنگ ہماری خراب ہوگی اس سے بھی زیادہ پرفارمنس خراب ہوگی تو یہ کوئی کہنے سے تھوڑا ہوتا ہے جب محسن نقوی نے کہا 1500 یہ ایس ایچ او کی مار ہے بلوچستان تو ہو گیا ایس ایچ او کی مار مذاق ہے بھائی جب میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کا لیول جو ہے وہ اتنا کم ہے کہ آپ کی سوچ اتنی خراب ہے کہ آپ کو یہ سمجھ بوجھ ہے کہ آپ کیسے اس ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں اور تبھی میں بار بار آپ کو پتا ہے بار بار یہ کہتا ہوں کہ یار اگر ان کنٹری سے سیکھیں جا کے جو ماڈل کنٹری ہے انہوں نے کون سا فارمولا کیا اس میں آ کے کسی اسٹیبلشمنٹ نے آ کے اوپر لے گئے تھے کوئی پی ایم ایل این کا کوئی گروہ تھا جو 40 سال بھائی یہ فیملی 40-50 سال سے بیٹھی ہوئی ہے زرداریز بھی اور شریف بھی اگر کچھ پاکستان کا بہتری آنی ہوتی تو آ چکی ہوتی نا اگر ملٹری رول سے بہتری آنی ہوتی 4 ملٹری رولز بھی آ چکے ہائیبریڈ 1.0 بھی ہم نے آزمایا جو باجوہ صاحب کا تھا ہائیبریڈ 5.0 بھی ہم آزما رہے ہیں اور پھر اس کے بعد بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کولیپس کر دیں واٹ ڈز اٹ سے از دیر اینی کنٹری دیٹ یو کین آئیڈینٹیفائی کہ جو اتنی بری عادت ہے اور اس کی پرائس کس نے پے کی ہے پچھلے 4.5 سال پاکستان کے عوام نے پے کی وہ ان کے تو باجے بچ گئے ان کو تو تباہی ہوگی ان کے لیے ان امپلائڈ جو محسن نقوی نے ریفرنس دیا ڈائریکٹ اٹیک کیا پی ایم ایل این پر سے کہ جی لیپ ٹاپ دینے سے ترقی نہیں ہوتی ہے یوتھ کو جابس چاہیے آپ لیپ ٹاپ بانٹ رہے ہیں اب جابس دینے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ میں اتنی اہلیت ہو کہ آپ ایک اکنامک پالیسی ایسی ہو جس کی بیسس پر اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے وہ تو مشکل کام ہوتا ہے لیپ ٹاپ دینا آسان کام ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں برج بنانا آسان کام ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں انڈر پاس بنانا آسان کام ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں بسز منگوانا آسان کام ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں وہ تو کسی کے ہاتھ میں پیسے دے دیں گے اپنی تصویر چھپا کے اس میں آپ کھانے کے ڈبے بھی ڈسٹریبیوٹ کر دیں سیلاب کے دوران وہ کون سا بڑا کام ہوتا ہے تو اہلیت ہے ہی نہیں کمپٹنس ہے ہی نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ایٹ لیسٹ آئے فرام دی اپوزیشن بینچز اور ہم بات کر رہے ہیں ٹی ٹی اے پی کے پلیٹ فارم سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اینڈ وی آر ڈسکسنگ دیز ڈیز کہ ہاؤ ٹو ریئیکٹ ٹو دا ایونٹس اور ٹی ٹی اے پی میں پی ٹی آئی ایک میجر پولیٹیکل پارٹی ہے کہ ایک تو کیا بیٹھ کے صرف وہ سٹینڈز میں انتظار کریں میچ دیکھنے کا کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پیش کریں ایز این آلٹرنیٹ کہ دس از واٹ پاکستان نیڈز ریلیز عمران خان ریلیز آل دا پولیٹیکل پریزنرز ہیلنگ پروسیس شروع کریں پکڑ دکڑ ڈرانا دھمکانا
آزاد کشمیر جل رہا ہے, بلوچستان میں بلڈ شیڈ ہو رہا ہے, کے پی میں بلڈ شیڈ ہو رہا ہے. آئی مین واٹ ڈو وی وانٹ؟ اور یہ جو آپ پروونسز کی, اب میں بات کروں کہ پروونسز کا آپ نے چھیڑا, تو سندھ جو ابھی تک سیف بیٹھا تھا, وہ سندھ میں بھی خون خرابہ شروع ہو جائے گا. آپ کر کے دیکھیں ذرا. So there is no chance, it's a non-starter. نہیں تو پھر آپ مجھے سولوشن نہیں بتا رہے. دیکھیں نا, یہ جو اگر بات کی جائے, اگر ریالٹی تو یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے یا اس ایسے کر لیتے ہیں کہ جب سے آپ لوگوں نے یہ نیا پلیٹ فارم بنایا ہے, جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکر بھی ہیں, مفتاح اسماعیل بھی ہیں, اور یہ لوگ, آپ لوگ بیٹھ کے شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم نہیں چل رہا. ٹھیک ہے, تو اب آپ کہہ رہے ہیں سسٹم جناب چل سکتا ہے لیکن کمپٹنسی نہیں ہے, دیر از اے ڈفرینس. ٹھیک ہے, اچھا اگر سسٹم نہیں چل سکتا اور اس کو جناب سسٹم کو چینج بھی نہیں کیا جانا چاہیے, جو مجھے آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے. لیکن پہلے تو فارمولا بڑا سمپل سا ہوتا ہے اور اس میں بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن فارمولا کیا ہے؟ ایک پاکستان کا آئین ہے, ایک قائد اعظم کی سوچ تھی, 1973 کے آئین کے تحت پاکستان کو چلانا. یہ سارے جو بھی سگنیٹریز تھے اور اس کے بعد سے بھی سب کمیٹڈ ہیں. آپ نے ٹنکرنگ کر کے دیکھ لیا, 26ویں امینڈمنٹ, 27ویں امینڈمنٹ, سب کر کے دیکھ لیا, پھر بھی نہیں چلا. آپ نے جوڈیشری کا گلا گھونٹ دیا, ان کو چپ کرا دیا, پھر بھی نہیں چلا. میڈیا کا گلا گھونٹ دیا, اپوزیشن کو ڈرا دھمکا کے اندر بند کر کے پالیٹکس چھوڑا, نہیں چلا نا. کلیپس ہے سسٹم. What is the way forward? The way forward is only one, and that is very simple. پاکستان کے آئین کے تحت ڈیزالو کی جائے اسمبلیز, یہ تو چل ہی نہیں سکتا, ڈیزالو کی جائے, اور ایک میننگ فل اور ایک ایسا الیکشن کمیشن قائم کیا جائے جس میں کریڈیبل لوگ ہوں, اور اس کے بیسس پر پاکستان میں فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرائے جائیں. اور اس الیکشنز کے نتیجے میں جو بھی پولیٹیکل پارٹی عوام کے پاس جا کے اپنا پروپوزل دینا چاہتی ہے, بشمول یہ نئے پروونسز کو, اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نئے پروونسز از ون آف دی سولوشنز بسائڈ سیورل ادر تھنگس, کے لیے انرجی پالیسی ہوگی, ٹیکس پالیسی ہوگی, اکنامک پالیسی ہوگی, فارن پالیسی یہ ہوگی. آپ عوام کے پاس ہیں, عوام جس کو بھی ووٹ دیتے ہیں, اگر اس پارٹی کو دیتے ہیں جو پروونسز نئے سیٹ اپ کرنے کی بات کرتا ہے, then they will have the right to make amendments in the constitution. اور پھر اس طرح سے ملک چلتا ہے with the consent of the people. یہ ملک میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے, پاکستان از اے ڈفرنٹ کنٹری. پاکستان, انڈیا, یہ یونائٹڈ اسٹیٹس وغیرہ میں آپ ڈفرنٹ نیشنلٹیز ہیں, اس ڈفرنٹ نیشنلٹیز کو بائنڈ ایک ہی چیز کرتی ہے, وہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے. ہم نے اس کو اوور رائڈ کرنے کی کوشش کی تھی, ایسٹ پاکستان اس کے نتیجے میں ٹوٹا تھا. تو ایک ہی طریقہ ہے وہ فارورڈ لے کے جانے کا. اور سب سے بڑی بات یہ تو کلیپس کر گیا ہے, تو اس کے بدلے میں آپ کسی اور بندے کو کہیں جی محمد زبیر آپ آ کے بیٹھ جائیں اور ایک ہم ٹرانزیشن گورنمنٹ بنا دیتے ہیں. سوری, دیٹ ول ناٹ ورک. دیٹ ول اگین بی اے فیلئر آفٹر 1 year or 2 years, وہ فیل ہو جائیں گے. تو کم سے کم آپ لوگوں کے مینڈیٹ کا خیال کریں, آپ لوگوں کے اس شعور کا خیال کریں کہ جو اس میں عمران خان کو الیکٹ کرتے ہیں, نواز شریف کو الیکٹ کرتے ہیں, ایم کیو کو, لیٹ اٹ بی اینڈ لیٹ دا پروسیس رن. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ, ایوری انسٹیٹیوشن, چاہے وہ جوڈیشری ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, میڈیا ہے, جو بھی ہے, وہ اپنے حدود میں جو آئین میں تعین کیا گیا اس کے حساب سے کام کریں. اگر یا تو ہمارے فریمرز جو تھے کانسٹیٹیوشن, ان کی سمجھ بوجھی نہیں تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ 4 سال 4.5 سال ہوئے تھے آئین کو بنے ہوئے, تو ضیاء اللہ کا آگے کہ جی اس میں بھٹو صاحب نے وہ کی ہے, دھاندلی کی ہے 1970 سے. بھائی اگر بھٹو صاحب نے دھاندلی کی بھی تھی تو پوری قوم سے 11 سال تک بدلہ کیوں دیا تھا؟ اگر نواز شریف نے غلط اپوائنٹمنٹ کی تھی جنرل مشرف کو غلط نکالا تھا, تو آپ 9 سال آگے کیوں بیٹھ گئے تھے؟ بھائی ملک نے تو نہیں قصور کیا تھا, غصہ آپ کا تھا نواز شریف سے, اور آپ نے کہا کہ نہیں کہ ہم تو روک کریں گے. اس کا مطلب ہے آپ کی نیت ہی ٹھیک نہیں. اگر آپ وہ تھے تو آپ نے جو ضیاء الحق نے کہا تھا کہ میں آ کے 90 دن میں الیکشن کرا دوں گا, کرا دیتے نا. نہیں, 11 سال تک بیٹھے رہے اور بڑے ہردرمی سے بیٹھے رہے. سو آئی تھنک وی ہیو ایکسپیریمنٹڈ ایوری تھنگ. پاکستان از ناٹ اے لیبورٹری کہ ہر تھوڑے سال کے بعد ایکسپیریمنٹ ہو اور پھر اناؤنس کیا جائے. پھر نئے جو آپ نے کہا نا ایک دم سے جو نئی حکومت آئے گی وہ پھر یہ اعلانات کرنا شروع کرے گی کہ جی ملک تو کلیپس کر چکا تھا. خود ان کے سب سے امپورٹنٹ وزیر نے کہا تھا اب ہم نے یہاں سے بیڑا اٹھایا اور اس کو ہم لے کے چلیں گے, اور پتہ نہیں کتنے اور 4 سال 5 سال وہ بولتے رہے. جس بھی پولیٹیکل پارٹی نے ہاتھ اٹھایا کہ ہم ٹھیک کریں گے, آئی تھنک 1 year to 1.5 years is a reasonable period to put Pakistan back on track.
مجھے لگتا ہے یہ ہے زبیر صاحب کہ آپ جو ہے نا گورنرشپ تو آپ نے اچھی گزار لی سندھ کی، ٹھیک ہے، اور اب مجھے نیکسٹ آپ کے جو آبجیکٹیوز نظر آ رہے ہیں، ایم نظر آ رہا ہے، وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ راجہ سکندر سلطان صاحب کے پیچھے پڑ گئے، اب آپ چیف الیکشن کمشنر بننا چاہتے ہیں۔ آپ کی گفتگو سے مجھے یہ لگا ہاتھ جوڑ ان کے اوپر کسی کا ٹرسٹ نہیں ہے۔ آپ کیوں، آپ کو اتنے سال ہو گئے، 2024 کے الیکشن کو 2.5 سال سے زیادہ ہو گئے، پاکستان کے آئین کے حساب سے آپ کا ٹینیور ختم ہو چکے ہیں۔ آپ نے 27ویں امینڈمنٹ ان کے لیے 27ویں امینڈمنٹ کی گئی جس میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک کوئی ریپلیسمنٹ اناؤنس نہیں ہوگی وہ بیٹھے رہیں گے۔ یار ملک ایسے کبھی چلتے ہیں؟ مجھے دنیا میں ایک ملک بتا نہیں تو آپ لوگ دیکھیں نا، اپوزیشن بات سنیں نا، اس کا ایک کرائیٹیریا ہے، دیکھیں نیا الیکشن کمشنر بنانے کا ایک کرائیٹیریا ہے، اس میں آپ لوگوں نے چلیں اپوزیشن نے کوئی نام دیے، حکومت نے کوئی، اپوزیشن نے آفیشلی، I am aware of that and I can tell you محمود اچکزئی لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کے فوراً بعد انہوں نے ایک لیٹر لکھا پرائم منسٹر آف پاکستان کو اور اسپیکر صاحب کو نیشنل اسمبلی کے کہ آئین کے حساب سے نیا الیکشن کمشنر بنانے کے لیے لیڈر آف دی اپوزیشن اور ہاؤس ساتھ بیٹھ کے نیا بنائیں، اور ان کا تو ٹینیور ویسے ایکسپائر ہو چکا ہے، اس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ اب کیا کریں؟ کیا محمود اچکزئی اناؤنس کر دیں نیا الیکشن کمشنر؟ They don't want it. They don't want Pakistan to move forward. ایک منٹ زبیر صاحب، یہاں پہ ایک منٹ تھوڑا سا اختلاف ہے آپ سے۔ دیکھیں سمپل سی بات ہے، محمود اچکزئی صاحب جہاں پہ انہوں نے اسرٹ کرنا ہوتا ہے اسرٹ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چیف الیکشن کمشنر کی بات آئی تو وہاں پہ انہوں نے خط لکھ کے تو بس کتاب بند کر دی، وہ جناب ادھر سے کاغذی پھاڑ دیا۔ ایسے تو نہیں ہوتا نا، پی ٹی آئی والے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے، وہاں پہ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اختلاف کرتے ہیں حکومت سے، ان کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں۔ کوئی ایسی ڈیبیٹ، کوئی ایسے اپر ہاؤس میں ڈیبیٹ، کوئی ایسے لوور ہاؤس میں ڈیبیٹ کہ جناب ہم نے 3 نام دیے کہ یہ فلاں 3 نام ہے، راجہ سکندر سلطان کو اٹھا دیں، وہ نام بتا دیں مجھے۔ آپ لوگ نے انیشیٹ ہی نہیں کیا، خط لکھ کے خانہ پوری کر دی۔ خانہ پوری والی بات ہے نا، یہ تو خط لکھا تھا جی، یہ بھی ہمارا قصور ہے کہ وہ ریاکٹ نہ کریں۔ نہیں ریاکٹ تو کریں نا، میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے خط لکھ کے صرف خانہ پوری کر دی تو وہ دیٹ از ناٹ انف۔ گلا پکڑے ان کا جا کے پرائم نہیں، منسٹر، گلا پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو چاہیے آپ بیٹھے ہوئے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے، آپ اسمبلیوں میں بیٹھ کے آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ جو اس وقت یہ دیکھیں نا، دس از لائک یو نو دس از ناٹ اے پریکٹیکل تھنگ۔ آپ کو بتائیے جو بیٹھے ہوئے اپوزیشن میں لوگ، ان کو چاہیے تھا وہ جاتے کہتے جی ہم نے خط لکھا تھا، ہم اس کے آگے انیشیٹ نہیں اور رولا ڈالیں آپ جی، وہ ریمائنڈ بھی کروایا ہے، اور ریمائنڈ کی چھوڑے زبیر صاحب جی ایسے نہ کریں، ایسے نہ کریں، نہیں ایسے نہیں سر، پریکٹیکلی بتائیں نا، آئی وانٹ ٹو نو پریکٹیکلی کہ جناب آپ نے سینٹ میں آپ لوگوں نے ڈیبیٹ کی، یعنی کہ آپ اپوزیشن نے ڈیبیٹ کی یا نیشنل اسمبلی میں ڈیبیٹ کی کہ جی ہم نے خط لکھا تھا، 6 مہینے ہو گئے، سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، ٹینیور ختم ہو گیا، ہمارے جواب نہیں آیا۔ آپ پرائم منسٹر آتے ہیں اس کو پکڑیں، آپ کو کوئی اور بات آتے، کس نے پکڑا؟ کس نے کہا جی ہم 3 نام دینے کے لیے تیار ہیں؟ کسی نے کہا؟ جی میں بتا دیتا ہوں، کسی نے نہیں کہا۔ ایک تو رانا صاحب، پاکستان میں روز اتنے نئے ایشوز آتے ہیں اور ہر قسم، پھر وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے نا زبیر صاحب۔ سن تو لیں میری بات، سن تو لیں۔ تو ہم نے تو نیشنل اسمبلی میں بھی 2-3 دفعہ اس کا ذکر کیا اور علامہ صاحب نے سینٹ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، 1 دفعہ نہیں 3-4 دفعہ ذکر کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب تک اس کا اسپیکر کا گھیراؤ نہیں کر لیں اور اس کو فزیکلی پیچھے پش نہ کریں تو آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ ہم نے کوئی ایفرٹ کیا ہے۔ دیکھیں نا، ایک منٹ زبیر صاحب، دیکھیں آپ بھی سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے بھی سمجھ آ رہی ہے، میرے خیال میں جو ویور ہے اس کو بھی سمجھ آ رہی ہے۔ میں صرف راجہ سکندر سلطان کی بات کر رہا ہوں اوور ہیئر، رائٹ، میں صرف اس کی بات، اینی ویز اس کی بات ہو گئی تھی۔ تو میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کو عزت سے رہنے دیں، انہوں نے زندگی گزارنی ہے، یہ اس کی بات کر رہا ہوں میں۔ یہ جو چیف الیکشن کمیشنر کیا نہیں ان کے بچے عزت سے رہ رہے ہیں، چھوڑے وہ نہیں، آپ لوگوں نے اپوزیشن، وہ پتہ نہیں جو 20 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں وہ کس چیز کے لیے ہے، کس چیز کے لیے کام کرتا ہے وہ پورا دن؟ راجہ سکندر سلطان کام کرتا ہے، اس کی تنخواہ لیتا ہے یار۔ وہ جو اس نے کہا ہے نا، اچھا چلے اس ساری ڈیبیٹ کو چھوڑ دیں سر، میں تو صرف ایک پوائنٹ ریز کر رہا ہوں کہ راجہ سکندر سلطان والا کا تو آشر یہ ہے کہ آٹا گوندے ہیں ہیلدی کیوں ہے، مطلب اس کے ساتھ تو یہ حال ہے،
اس کو تو اس پہ تو یہ محاورہ آتا ہے پنجابی کا. چلیں, لیکن اس کو ہٹانا ہے یا اس کا ٹینیور پورا ہو گیا یا وہ اچھا نہیں کام کر رہا ہے یا اچھا نہیں کرتا. دا اپوزیشن شوڈ ہیو بین دیئر ان دا نیشنل اسمبلی. اس کو ایک ڈیبیٹ کرتی, کہتی جی ہم نے خط لکھا ہے پرائم منسٹر کو, اس نے جواب نہیں دیا, ہم 3 نام دینا چاہتے ہیں, ہم اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں. آپ لوگوں نے اپنا رول پلے ایکٹیولی نہیں کیا. دیر از سم تھنگ رانگ. سب میں آپ کی ذات کی بات نہیں کر رہا زبیر صاحب, میں اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں. چلیں اس پر میرا خیال ہے میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا. جی چلیں آگے چلتے ہیں سر. الیکشنز ہو رہے ہیں کشمیر میں, اس کی بات کر لیتے ہیں. الیکشن کشمیر میں ہو رہے ہیں اور یہاں پہ الزامات اینڈ آل دو اسٹف, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ سینیریو دیکھ رہے ہیں مظفر آباد میں, کشمیر میں, اور آج سیکنڈ راؤنڈ ہے. اس میں جناب ہم پیپلز پارٹی الزام لگا رہی ہے جناب کہ دھاندلی ہو رہی ہے, آل سارٹ آف ایلیگیشنز آر کمنگ اپ فرام دا پیپلز پارٹیز اینڈ. نون لیگ کہہ رہی ہے جناب کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہمارا جناب بالکل ساڑا قلعہ مضبوط ہے, ووٹر ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں کسی چیز کی پرابلم نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی والے ایکسیپٹ کریں گے جناب ان کو ووٹ نہیں پڑ رہا. Where will this thing lead up to? More bitterness, more rivalry, more polarization, more problems, not just for people in Pakistan, but for people in Azad Kashmir. ایک بالکل ہی فیک الیکٹورل پروسیس رن کر رہا ہے, جس میں جو اتنے لاکھوں کروڑ لوگ جو اس کے پیچھے ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے, وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے. پاکستان تحریک انصاف جو ایک میجر پولیٹیکل پارٹی ہے وہ نہیں پارٹیسپیٹ کر رہی. کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے؟ اب پیپلز پارٹی جو فائٹ کرتی ہے وہ روز اتنے سنگین الزامات لگا رہی ہے, ایٹ دا ہائیسٹ لیول الزامات لگا رہی ہے. واٹ کریڈیبلٹی؟ پی ایم ایل این اگر حکومت بنا لے گی تو کیا اچیو کرے گی؟ یار ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی بھائی. پاور از ناٹ ایوری تھنگ. آپ اپنی عزت سے زیادہ تو نہیں, کبھی تھوڑا بہت آگے پیچھے 19-20 کا فرق آپ کا ہوتا ہے, آپ کچھ مار دیتے ہیں, بٹ یہ تو یہاں تو بالکل ہی ہڑپ کرنے والی بات ہے. مطلب پی ٹی آئی کا جو بینڈیٹ تھا اس کو نہیں ریکگنائز کیا آپ نے, ریزرو سیٹس تھیں وہ کھا گئے. آپ مطلب آپ کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں, آپ آزاد کشمیر کو نہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, جبکہ آپ بالکل ریپرزینٹیٹو نہیں ہیں, آپ کوئی آپ کی پولیٹیکل حیثیت نہیں ہے. تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ مور میزری فار دا پیپل آف پاکستان. وہ اس کو پرولونگ کر دیں گے, اس سے حل تو کوئی سولوشن تو نہیں آئے گا. کہ یہ 10 بسز بھیجی مریم نواز نے, بھائی 10 بسز بھیجی تھی تو آپ کو 6 مہینے پہلے کیوں نہیں بھیجی تھی, سال پہلے کیوں نہیں بھیجی تھی؟ اب آپ کو خیال آ گیا. ہر رول آف لا کی خلاف ورزی کرتے. الیکشن کمیشن کی آپ بات کر رہے تھے, الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کا جو ہے وہ اور لوگ ہیں, انہوں نے الیکشن سے 1 دن پہلے, یہ 2 دن پہلے یہ کہا کہ جی یہ جو بسز بھیجی ہیں اور یہ جو جتنے بھی وزیر یہاں ہیں پروٹوکول نہیں استعمال کر سکتے اور نئی اسکیمیں نہیں اناؤنس کر سکتے. بھائی تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یو آر اے ریگولیٹر. واٹ ہیو یو ڈن؟ ہیو یو پنشڈ اینی ون؟ نو. ایک ریگولیٹر وہ ہوتا ہے جس طرح پیمرا ہے, آپ کو پتہ ہے پیمرا ریگولیٹر ہے نا, اگر کوئی ان کے حساب سے ریڈ لائن کراس کرتا ہے, ابھی کی تھی ایک پرائیویٹ چینل نے 15 دن یا 20 دن بند کر دیا تھا. اسٹیٹ بینک ہے, بینکس کا ٹانگیں کام کی ہیں بینکس کی اگر آپ کوئی خلاف ورزی کرتے ہیں. یہاں یہ الیکشن کمیشن جو سب سے زیادہ آپ کو کریڈیبل آرگنائزیشن ہونی چاہیے کنٹری کی, ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیتا ہے, پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ سو نیکسٹ ٹائم جب الیکشن ہوگا تو کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ الیکشن کمیشن سے کوئی ڈرے گی کہ جی ہم کوئی رولز کی خلاف ورزی کریں؟ کوئی بھی نہیں ڈرے گا. اس دفعہ 10 بسز بھیجی تھی, اگلی دفعہ 500 بسز بھیج دیں گے. ٹھیک ہے زبیر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو. آزاد کشمیر میں سیکنڈ فیز الیکشن کا جو ہے وہ جناب ختم ہوا, اور اس میں الزامات پیپلز پارٹی کی طرف سے آتے رہے, سارا دن آتے رہے, اس سے پہلے بھی آتے رہے, پہلے فیز کے بعد بھی آتے رہے کہ جناب وہاں پہ دھاندلی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر وہاں پہ دھاندلی ہو رہی ہے تو اس کے پروف بالکل سامنے لائے جائیں. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون بار بار کہہ رہی ہے مسلم لیگ نون کہ جناب ان کو ووٹر نے سپورٹ کیا ہے اور ان کی حکومت بنے گی کشمیر میں. جس کی مرضی حکومت بنے کشمیر میں, چاہے پیپلز پارٹی بنائے وہاں پہ کشمیر میں حکومت یا نون لیگ بنائے, دا پوائنٹ از کہ کشمیر کے عوام جو ہے ان کو سفر نہیں کرنا چاہیے, کشمیر کے عوام کو ریلیف ملنا چاہیے, اور جو بھی حکومت بنے وہ میک شور کرے کہ جناب کشمیر کے عوام کو ریلیف ملے اور امیجیٹلی ملے, اس میں کوئی لمبی چوڑی کہانیاں نہ ہوں اس میں. اینی ویز فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.